الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال کے لطف و کرم سے آپ کی خدمت میں گزشتہ کچھ دنوں میں حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے جو ایام فاطمیہ تھے ان میں سیدہ کے اسماء اور ان کے القاب کے اوپر گفتگو کی تھی۔ ان میں سے کچھ موضوعات ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ فرصت ملی تو خداوند متعال کے لطف و کرم سے ان باقی القاب اور اسماء کی تشریح اور توضیح بھی آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ اسی مہینے جمادی الثانی میں سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بھی ہے، تو بندہ حقیر نے یہ سوچا کہ اپنے موضوعات کو جاری رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اور مختلف موضوعات ڈسکس کیے جائیں، جن میں سے ایک خود خطبہ حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اقدامات کیے اور وہ جو مسلسل وقت تھا جو ایام فاطمیہ تھا، تو اس میں مرکزی ترین جو ایک کام تھا سیدہ سلام اللہ علیہ کا، وہ امامت کا دفاع تھا اور ولایت کا دفاع تھا۔ اس دفاع کو سیدہ سلام اللہ علیہ نے مختلف مراحل میں طے کیا۔ اس میں ایک بنیادی ترین مرحلہ وہ خطبہ تھا جو سیدہ سلام اللہ علیہ نے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان فرمایا، اور در حقیقت جو بھی سیدہ سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کو پڑھتا ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ خطبہ معارف اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، یعنی سارے معارف دین کو توحید سے لے کے اخلاقیات، احکام، حقوق، سب موضوعات کو سیدہ سلام اللہ علیہ نے ڈسکس کیا۔ اس وجہ سے جو بھی اس خطبے کو ایک نظر پڑھ لے دیکھے تو وہ خود ہی اس آسانی سے اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا، اور بھی بہت سارے نتائج وہ اخذ کر سکتا ہے۔ خود اس خطبے کے اندر جو ادب ہے، اس خطبے کو سب سے پہلے جو نقل کیا گیا وہ 3 صدی کے اوائل میں اور 210 ہجری میں، اس وقت میں ابن تیفور جو جن کی کتاب ہے بلاغات النساء، انہوں نے در حقیقت خواتین جو عالم اسلام کی بڑی بڑی گزری ہیں ان کی جو گفتگو تھی اس کو وہ اکٹھا کر رہا تھا، تو اسی میں اس نے یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ بھی نقل کیا۔ ویسے اور بھی اس کے بہت ساری اسناد ہیں، اس کے بہت سارے منابع ہیں، تو یہ خود جو ابن تیفور ہے یہ کوئی شیعہ عالم نہیں ہے، اہل سنت ہے، اور اس نے کسی اور غرض سے اس خطبے کو نقل نہیں کیا، بلکہ اس نے صرف اس خطبے کی بلاغت اور فصاحت کو دیکھ کے اس خطبے کو وہاں پہ یہ لے کے آیا۔ تو یہ بھی ایک راز تھا خداوند متعال کی طرف سے، اس خطبے نے امت مسلمہ تک پہنچنا تھا، اس وجہ سے مختلف اسباب خداوند متعال نے فراہم کیے۔ ویسے جس طریقے سے معروف ہے کہ سادات اپنے بچوں کو یہ خطبہ حفظ کرواتے تھے، خطبہ فدکیہ حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ، اور نسل در نسل یہ خطبہ پہنچتا رہا۔ اسی طریقے سے شیعہ کی بہت ساری کتب کے اندر، معتبر کتابوں کے اندر یہ خطبہ اور اس خطبے کے بعض حصے نقل ہوئے ہیں۔ بعض علماء نے اس کی اسناد کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو کی ہے۔ بہت ساری کتب آج جو اس کی شرح میں لکھی جا چکی ہیں، پچھلے 5 سالوں میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے خطبے کے اوپر بہت ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں، بہت ساری شروحات لکھی گئی ہیں، اور بہت خوبصورت کام ہوا ہے، بہت علمی کام ہوا ہے۔ ایک ایک جملے کے اوپر سیدہ سلام اللہ علیہ کے مختلف محققین نے مختلف انداز میں تحریر لکھی ہے۔ خود میرے پاس تقریباً 10 سے زیادہ شروحات ہیں۔ ویسے تو نیٹ کے اوپر بھی میں نے کچھ شروحات دیکھی، کچھ علماء کی گفتگو دیکھی اس خطبے کے اوپر مختلف زبانوں میں، لیکن ایران کے اندر خود فارسی میں اس خطبے کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ ہوئی۔ اس کے ایک ایک جملے کے اوپر آیات، روایات کو مد نظر رکھ کے بہت خوبصورت تبصرہ علماء کرام نے کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر کبھی فرصت ملی تو جو مہم شروحات ہیں حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ کے خطبے پہ جو لکھی گئی ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔
سیدہ سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کو خطبہ فدکیہ کہا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ خطبہ خطبہ ولایت ہے، کیونکہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے فدق کے عنوان سے گئی تھی، اس وجہ سے وہ موضوع اس کو سامنے اس کو رکھا، لیکن اصل میں جو تھا وہ ولایت کا عنوان تھا، امامت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا عنوان تھا، اور کلی طور پہ نظام امامت کے اوپر ڈسکشن کی۔ ایک حصہ جو اس خطبے کا ہے وہ نظام امامت اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اسلام کو بنایا ہے، کس طریقے سے اس کا سسٹم چلے گا، یہ ساری چیزیں سیدہ سلام اللہ علیہ نے ڈسکس فرمائی۔ بہت سارے علماء نے اس خطبے کے مختلف پہلوؤں کے اوپر تجزیہ کہ ایک اہل سنت کے عالم، ان کے متعلق میں کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق بھی کر رہا تھا، مراکش کے ایک عالم ہے جن کا نام ادریس ہے، ادریس مراکشی لکھا جاتا ہے۔ ان کی کتاب ہے ایک بن نور فاطمہ اہتدیتو۔ یہ جو کتاب ہے بن نور فاطمہ اہتدیتو، یہ کتاب، اس کا مصنف بعض اوقات مشخص نہیں ہوتا، لیکن اس کے اصل مصنف ادریس ہیں، ادریس مراکشی ہیں جو اہل سنت کے ایک عالم تھے۔ اس خطبے کو انہوں نے کیسے سنا، انہوں نے خود بیان کیا کہ میں اس خطبے کو میں نے ریڈیو کے اوپر ایک دفعہ سنا، اور وہ بھی اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ میں سنتے سنتے بیچ میں نے کچھ ایک گفتگو آ گئی تو میں نے اس کی طرف غور کیا، تو بہت خوبصورت باتیں تھیں، بہت فصیح باتیں تھیں، بہت گہری باتیں تھیں، بہت معارف اسلامی تھے۔ میں سنتا رہا کا جو بیان کر رہا تھا وہ بہت شیرین لہجے میں بیان کر رہا تھا۔ میں بہت متاثر ہوا۔ میں نے جب اس نے آخر میں کہا کہ یہ اقتباس ہے، ایک حصہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدکیہ کا، تو کہا مجھے ایک دم جو ہے وہ جھٹکا لگا۔ میں نے کہا کہ میری ساری زندگی گزر گئی، میں نے آج تک اس خطبے کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ میں نے تحقیق کرنا شروع کی، بالآخر اس خطبے کو میں نے ڈھونڈ لیا، اور سیدہ سلام اللہ علیہ کا جب یہ میں نے خطبہ پڑھا تو میں بہت متاثر ہوا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا جو بھی اس خطبے کو پڑھے گا اول سے لے کے آخر تک، یہ ادریس مراکشی کہتے ہیں، جو بھی اس خطبے کو اول سے لے کے آخر تک پڑھے بامنصف انسان، وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے موقف میں درست تھی۔ دیکھیں ایک دفعہ تو یہ ہے نا کہ ہم بے عنوان شیعہ ہونے کے عنوان سے سیدہ سلام اللہ علیہ کو معصومہ مانتے ہیں، اور وہ ساری بحث جو ہے وہ شیعہ مسلک کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ جو غیر شیعہ ہیں وہ اگرچہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت، ان کے مقام، وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بالآخر وہ ایک بحث کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کے ہاں ایک مسلم نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے یا کوئی معصومہ نہیں ہے، اور وہ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ ایک اہل سنت عالم تھے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے موقف میں درست تھی، اور امامت حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس زمانے میں حق تھا۔ پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی بن نور فاطمہ اہتدیتو۔ اس کتاب سے بہت سارے لوگوں نے استفادہ کیا۔ عطا میں ایک یمنی عالم کا کچھ دن پہلے جو قم میں ہوتے ہیں، اور پہلے وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ تفصیل سے بیان بھی کیا ہے کہ یمن کے اندر خود انقلاب اسلامی کے بعد بہت تیزی سے تشیع بڑھی، معارف اسلامی وہاں تک پہنچے گا۔ میں بھی انہی میں سے تھا، اور میں نے یہ کتاب بن نور فاطمہ اہتدیتو دیکھی، اور پھر میں نے خطبہ فدق پڑھا، اور اس خطبہ فدق کو پڑھنے کے بعد یہ شخصیت بھی جن کا ایک بڑا نام ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو چند دفعہ سنا ہے، محققین میں شمار ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ میں بھی اس خطبے سے متاثر ہوا، اور بالآخر آج تشیع کی مکتب کی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ بہرحال یہ خطبہ جو ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کو، اس کو زیادہ سے زیادہ عالم اسلام کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تعلیمات کو، سیدہ سلام اللہ علیہ کے نظریات کو، اور خصوصاً ہم جو سیدہ سلام اللہ علیہ کے مکتب کو ماننے والے ہیں، جو سیدہ کی ذات کے ذریعے سے توسل کرتے ہیں، اللہ سے حاجتیں مانگتے ہیں سیدہ کے وجود کی برکت سے، تو ہم آئیں ذرا توجہ کریں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے کس طریقے سے توحید کا نظریہ بیان کیا، کس طرح نبوت کا نظریہ بیان کیا، کس طرح قرآن کی خصوصیات بیان کی، کس طرح فلسفہ احکام کو بیان کیا، پھر کس طریقے سے موضوع امامت کو ڈسکس کیا، اور پھر موضوع ولایت حضرت علی علیہ السلام کو بھی الگ ایک تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا۔
تو یہ سارے موضوعات ہم پڑھیں، اور ہمیں ان خطبات کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے، ہمارا ذوق علمی بھی ہونا چاہیے کہ خود سیدہ سلام اللہ علیہ نے تاکید فرمائی کہ اسی خطبے کے اندر کہ علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ سے خوف صرف علماء رکھتے ہیں، اہل علم رکھتے ہیں، اہل معرفت رکھتے ہیں، کہ جو پہلے عرض ہوا تھا ایک گفتگو کے اندر۔ تو آج ہم اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ وہ جو جملہ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، انشاءاللہ اس موضوع کو میں تفصیل سے مجھے ساتھ ساتھ ان دنوں میں جو فرصت ملے گی، ایک اور شخصیت ہیں سلیمان قطان، یہ لبنانی مسیح عالم ہیں۔ انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر کتاب لکھی اور بڑی خوبصورت تجزیہ اور تحلیل کیا ہے بعض چیزوں کو، بہت خوبصورت، خصوصاً سیدہ سلام اللہ علیہ کو کے قیام کو جو اس مسیح عالم نے ڈسکس کیا ہے، یہ بہت مہم ہے۔ اور سلیمان قطان وہ شخصیت ہیں کہ ڈاکٹر رفیع ایک سپیچ میں بیان کر رہے تھے کہ میں رہبر معظم کے محضر میں نے ایک مجلس پڑھی، تو جب میں مجلس پڑھ کے رہبر معظم کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا آپ نے سلیمان قطان جو مسیح عالم ہے اس کی بک پڑھی ہے جو اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں لکھی ہے؟ کہا کہ میں نے اس کے بعد اس کتاب کو تلاش کی اور پڑھی، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے ایک تجزیہ بھی کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک مجلس میں ڈاکٹر رفیع نے رہبر معظم کے محضر میں اسی کتاب میں نور فاطمہ اہتدیتو کا جب نام لیا تو وہاں پہ ادریس مراکشی کا بھی تذکرہ کیا جو اس کے مصنف ہے، کیونکہ اس کتاب بے نور فاطمہ اہتدیتو کہ عموماً آپ اگر نیٹ کے اوپر سرچ کریں تو مصنف مشخص نہیں ہوتا، اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو خود ڈاکٹر رفیع بیان کر رہے تھے کہ 2-4 دن کے بعد مجھے مراکش سے فون آیا ایک شخصیت کا، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس ادریس مراکشی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے کچھ دن پہلے مجلس کے اندر میری کتاب کا تذکرہ کیا۔ بہرحال یہ خطبہ اس نے ایک بڑی تعداد کو موقف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے آشنا کیا، امامت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے آشنا کیا۔ اس خطبے کو سب سے پہلے جس کتاب میں نقل کیا گیا وہ بھی یعنی جو اہل سنت کے ہاں ہیں، عموماً جس طرح بعض موضوعات کی کتابیں ہوتی ہیں نا، تو ایک موضوع تھا خود بلاغات النساء کے عنوان سے کتاب لکھی ابن تحفور نے، یہ اہل سنت رائٹر ہے۔ یہ اصل میں یہ 3 صدی کے شروع میں ہے، 210 ہجری کے زمانے میں ہے۔ آپ دیکھیں سیدہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ دنیا تک پہنچنا تھا، اللہ نے اس کے لیے اسباب فراہم کیے، سادات اپنی نسلوں کو حفظ کرواتے تھے، لیکن عمومی طور پہ اس خطبے کا پہنچنا مشکل تھا کیونکہ سیاسی ماحول اس کے خلاف تھا۔ تو ابن تحفور نے کیونکہ وہ ادیب تھا تو وہ اس خطبے کو اس عنوان سے لے کے آیا، بلاغت کے عنوان سے، اس وجہ سے اس کی کتاب کا نام ہی جو ہے بلاغات النساء، یعنی وہ عالم اسلام کی خواتین جنہوں نے مختلف مواقع پہ خطبے بیان کیے، ان کے ادبی جملے وہ یہ اکٹھے کر رہا تھا، تو وہاں پہ اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے کو نقل کیا۔ اور واقعاً یہ خطبہ فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے بھی ایک یعنی بے نظیر خطبوں میں سے ہے، جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام نہج البلاغہ ایک جدا کلام ہے، اسی طریقے سے سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ خطبہ فدقیہ، اس کی فصاحت اور اس کے بلاغ اور اس کے اندر جو جملے ہیں اور ان کی جو ترتیب ہے اور جس طریقے سے سیدہ سلام اللہ علیہ نے معارف کو بیان کیا ہے، میں کہتا ہوں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ بی بی دو عالم واقعاً سیدہ کے کلام کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ بضع پیغمبر ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خود قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام خود بتاتا ہے کہ یہ کسی عام شخصیت سے نہیں ہے، قرآن بتاتا ہے، نہج البلاغہ خود گواہ ہے کہ یہ امیر المومنین جیسے امام کا کلام ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بھی خطبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھے اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے، یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے علم لدنی کی گواہی دے رہا ہے، یہ بتا رہا ہے یہ خطبہ کہ سیدہ کا علم معمولی علم نہیں تھا بلکہ سیدہ کا علم خاص تھا، اللہ کی عطا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت تھی جو سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس تھی۔ بی بی نے جہاں پہ فلسفہ احکام بیان کیا، اس حوالے سے میں نے جو گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ فلسفہ احکام میں جو ایک عبارت
بیان ہوئی تھی آخری عبارت کے وحرم اللہ الشرک اخلاصا لہ بالربوبیہ، اس کے بعض اوقات بعض جملوں میں بعض الفاظ کی ترتیب میں کیونکہ نسخے مختلف ہیں تو تھوڑا سا بعض اوقات فرق ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں اشارہ بعض اوقات کر دیا کروں گا۔ حرم اللہ الشرک اخلاصا لہ بالربوبیہ، اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام کیا، کیوں؟ سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں تاکہ اس کی ربوبیت خالص رہے۔ یہ جو فلسفہ احکام کا ٹاپک ہے اس کا آخری جملہ ہے، ٹھیک ہے، آخری جملہ ہے۔ اس فلسفہ احکام کا پہلا جملہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ تعالیٰ نے ایمان اس وجہ سے رکھا تاکہ تمہیں رش سے پاک کرے، تطہیرا لکم من الرجس، اللہ تمہارے دل کو رش سے پاک کرے، اس لیے اللہ نے ایمان کو رکھا، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھیے گا، پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کو اس وجہ سے رکھا کہ تطہیرا لکم من الشرک، معذرت کے ساتھ میں رجس کہہ رہا تھا، تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے ایمان کو اس وجہ سے رکھا تاکہ اللہ تمہیں شرک سے پاک کرے۔ یعنی مقصد ایمان کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ایمان کو قرار دیا؟ سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں تاکہ تمہیں پاک کرے شرک سے۔ اچھا، اب اس آخری جملے میں کیا فرماتی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ فلسفہ احکام کا آخری جملے میں؟ کہ اللہ نے شرک کو حرام اس لیے کیا ہے تاکہ اس کی ربوبیت میں تم خالص رہو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی جہاں پہ احکام کی بھی بات ہے وہاں پہ بنیادی ترین مسئلہ توحید ہی ہے۔ دیکھیں، توحید تمام معاملات کو لیے ہوئے ہے، چاہے اخلاقی معاملات ہوں، چاہے فقہی معاملات ہوں، چاہے حقوقی معاملات ہوں، اول و آخر دین کی توحید ہے۔ اور خطرناک ترین دشمن انسان کا، خطرناک ترین دشمن، استاد مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ سب سے خطرناک دشمن انسان کا جس سے انسان انسانیت سے گر جاتا ہے وہ شرک ہے۔ اس وجہ سے شیطان کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ انسان کو مشرک بنائے، مشرکین کے زمرے میں لے جائے اور توحید سے نکالے۔ شیطان سب سے زیادہ یہ کوشش کرتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے، آہستہ 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 پھر کس کنڈیشن میں لے جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ کون سی چیز ہے انسان کے لیے؟ شرک۔ بقایا سارے اس کے لیے مقدمات بنتے ہیں، یعنی شیطان بھی در حقیقت آپ کو مشرک بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو چیز انسان کو انسانیت سے گرائے گی وہ شرک ہے، اور جو چیز انسان کو معراج تک لے کے جاتی ہے وہ معرفت توحید ہے۔ اس وجہ سے سیدہ سلام اللہ علیہ نے خود فلسفہ احکام کے ابتدا میں فرمایا کہ فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، اور فلسفہ احکام کے آخر میں فرمایا حرم اللہ الشرک، اللہ نے حرام کیا ہے شرک کو، کیوں؟ تاکہ اخلاصاً لہو بالربوبیہ، تاکہ اللہ تمہیں خالص دیکھے اپنی ربوبیت میں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خود ایک عبارت میں آپ کی خدمت میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، المیزان کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دین اسلام کی تعلیمات کے اوپر ایک نظر کریں اول سے لے کے آخر تک، آپ دیکھیں کہ دین اسلام کی تمام تعلیمات کی بنیاد فطرت پہ ہے، فطرت انسانی پر۔ یہ بہت عجیب چیز ہے۔ فرماتے ہیں حتیٰ آپ اس مسئلے کا تجزیہ اور تحلیل بھی اگر آپ کریں تو آپ اس نقطے پہ پہنچیں گے کہ اسلام کی تمام تعلیمات فطرت پہ مبنی ہیں، اور پھر مسئلہ توحید پہ فطرت پہ مبنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمام مسائل جتنے احکام دین کے بیان ہوئے سب کی انتہا توحید پہ ہوتی ہے، یعنی سب ختم ہوتے ہیں جا کے توحید پہ، اور توحید سب کو لیے ہوئے۔ آپ دیکھیں زندگی کے جس معاملے میں بھی آپ بحث کریں گے، مثلا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، کیوں؟ تاکہ آپ کا قرب خدا آپ کو ملے۔ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، کیوں؟ دین کیوں اس مسئلے کو ڈسکس کر رہا ہے؟ تاکہ تم اللہ کے قریب ہو سکو۔ آپ دیکھیں دین اسلام کہتا ہے کہ مختلف شعبے ہیں زندگی کے، ان سب شعبوں میں تم نے بندگی کرنی ہے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ دیکھیں ایک سوال ہے جو عموماً کیا جاتا ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں دنیا میں؟
ہم بندے ہیں، اس کا جواب بعض علماء بڑا خوبصورت جواب بیان فرماتے ہیں ہم بندے ہیں، ہم نے بندگی کرنی. خلاصہ یہ ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے بندگی کرنی ہے. اور کیونکہ ہم بندے ہیں، پیدا ہی عبد ہوئے ہیں، ہم خود خالق نہیں ہیں بلکہ ہمیں خلق کیا گیا. اب جس نے ہمیں خلق کیا ہے وہ ہم سے بندگی چاہتا ہے، بس ہم نے بندگی کرنی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انس و جن کو نہیں خلق کیا مگر بندگی کے لیے. اور بندگی کب ہوتی ہے؟ بندگی واضح سی بات ہے، جتنی آپ کے اندر توحید کی معرفت ہوگی اتنی آپ بندگی کی طرف سفر کریں گے. اچھا، آپ بندگی سے دور کیسے ہوتے ہیں؟ اسفل السافلین کی طرف کب جاتے ہیں؟ جب آپ کی زندگی میں شرک آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی بس یہ دو چیزیں ہیں، توجہ کریں، یہ دو چیزیں ہیں. ایک چیز جو شرک ہے وہ آپ کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ وہ آپ کو اسفل السافلین تک پہنچا دیتا ہے. اور توحید آپ کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے؟ توحید آپ کو انسانیت کی اوج، انسانیت کی معراج وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. اس وجہ سے انسان نے اگر مشرکین کے زمرے میں جانا شروع کر دے تو آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر اپنی زندگی کو توحید کے سائے میں گزارنا شروع کر دے تو آہستہ آہستہ بلندیوں کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور دیکھیں، ایمان کو معمولی چیز ہم نہ سمجھیں. جتنا، کیونکہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے اس موضوع کو واضح طور پر ڈسکس کیا ہے کہ بعض لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو خداوند متعال نے فرمایا ان کو کہو کہ نہ، تم ابھی تم کہو کہ ہم اسلمنا، ہم اسلام لے کے آئے، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم مومن ہیں. نا، ہم اسلام کی حد تک ہی ہوتے ہیں. ایمان کا تعلق آپ کے قلب کے ساتھ ہے. یعنی جب تک وہ تعلیمات جو دین نے بیان کی ہیں وہ آپ کے قلب میں اتر نہ جائیں اور آپ کے اعتقادات کا حصہ نہ بن جائیں اور آپ کی زندگی ان کے سائے میں نہ گزر رہی ہو، اس وقت تک آپ مومن نہیں ہیں. ایمان ایک مرتبہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں، ایمان جتنا ہمارا بڑھتا جائے گا اتنا زندگیوں سے شرک نکلتا جائے گا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہاں پہ بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات کی. عموماً آپ دیکھیں کہ ایمان کے مقابلے میں کفر ہوتا ہے. عموماً کتابوں کے اندر بہت ساری جگہ پہ جو ڈسکشنز ہوئی ہیں، مثلا کتاب ایمان و کفر، ٹھیک ہے، خود اصول کافی کے اندر پورا ایک باب ہے ایمان اور کفر. اسی طریقے سے کئی جگہ پہ احادیث کے اندر ایمان کا موضوع اور کفر کا موضوع. اس کے مقابلے میں شرک کا موضوع عموماً اسلام کے سامنے آتا ہے، یعنی اسلام اور شرک، مسلمین مشرکین. یہاں پہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس خطبے کے اندر جہاں پہ ابتدا میں فرمایا کہ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، تو یہاں پہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے ایمان کے مقابل میں شرک کو رکھا ہے. یعنی در حقیقت ایک طرف ایمان، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ شرک ہے. یعنی جتنا انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے اتنا ہی شرک کم ہوتا ہے، اور جتنا ایمان کم ہوتا جاتا ہے اتنا شرک بڑھتا جاتا ہے. اس وجہ سے ہم اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ تقویت کریں، کیونکہ شرک کا موضوع بہت وسیع ہے. شرک بہت چھوٹے سے مرحلے سے شروع ہوتا ہے، امر تشکیکی ہے، اور بہت اوپر تک چلا جاتا ہے. شرک قرآن کریم نے اس موضوع کو کمپلیٹ اس طریقے سے اول سے لے کے آخر تک ڈسکس کیا کہ ابتدائی کنڈیشن اس کی کیا، بلند ترین، یعنی کہاں پہ جو ہے بہت بڑا شرک ہو جاتا ہے، واضح شرک ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جتنا ایمان قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اتنا شرک زندگیوں میں کم ہوتا جاتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کا ایمان کم ہو، اس کے درجے بہت کم ہوں، جس طرح بعض روایات میں کہا گیا کہ ایمان کے 10 حصے ہیں، بعض میں 7 حصے ہیں، مختلف جو روایات ہیں، تو یہ در حقیقت ایسا نہیں کہ اس کو حصوں میں تقسیم کیا گیا. یہ ایک اشارہ ہے کہ ایمان کے درجے ہیں، آپ نے ان مضبوط درجوں کی طرف آنا ہے. تعلیمات دینی کو آپ نے اپنے قلب میں اتارنا ہے، ان کو سیریس ہو کے قبول کرنا ہے، اور آپ نے اپنے دل کی گہرائی سے، ورنہ آپ کے اندر شرک ہوگا. اب دیکھیں، منافق بھی مشرک ہی ہے. منافقت جتنی انسان کے اندر بڑھتی ہے تو وہ شرک کی طرف جاتا ہے انسان.
اور یہ چیزیں ساری انسان کو کفریات اور ان چیزوں تک پہنچا دیتی ہیں. اس وجہ سے ایمان در حقیقت، ایمان وہ نعمت پروردگار ہے، وہ عظیم نعمت پروردگار ہے جس سے دل پاک ہو جاتا ہے، تطہیر ہوتی ہے قلب کی ہر قسم کے شرک سے. اس وجہ سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی تمام تعلیمات جتنی تفاصیل سے بیان ہوئی ہیں ساری کی ساری توحید کی طرف پلٹتی ہیں. اگر آپ کا ان کے اوپر ایمان ہوگا آپ کی زندگی کے اوپر اثر بھی ہوگا. لیکن یہاں پہ اب ایک بڑی بنیادی چیز ایک اور یہاں پہ ڈسکس کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل میں ایمان نہیں اترتا اور صرف زبانی کلامی ہوتا ہے تو پھر تو اس کے عمل کی ارزش نہیں ہوتی. اس کے اعمال، قرآن کریم نے بہت ساری جگہ پہ جو یہ ذکر کیا ہے کہ کفر کرنے والوں کے جو اعمال ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے خاکستر ہو اور طوفان آ کے اس کو اڑا دے. مثلا کسی جگہ پہ خاک تھوڑی سی پڑی ہو کسی پتھر کے اوپر یا کوئی خاکستر ہو تو جب طوفان آئے گا تو اس کا کوئی حصہ بچے گا؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا. کفار کے اعمال کو اس خاکستر کے ساتھ تمثیل دی گئی ہے. کیوں یہ تمثیل دی جا رہی ہے؟ یعنی وہ جن کے ایمان جن کے قلب میں نہیں اترتا ان کے اعمال کی کوئی ارزش نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ دیکھیں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح یہ ریاکاری کا مسئلہ. خود ریاکار کون ہوتا ہے؟ جو مومن نہیں ہوتا. خود استاد مصباح یزدی حافظ اللہ نے جو دیکھیں یہاں پہ میں ایک بڑا بنیادی مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ بحث خود استاد مصباح یزدی حافظ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنے اس ایک شعر ہے ان کی اسی خطبہ فدقیہ کے اوپر، بہت خوبصورت دروس ہیں ان کے کہ کچھ حصوں کے، البتہ سارے خطبے کو وہ کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے جہاں تک میری معلومات ہیں، کیونکہ اس کی ایک ہی جلد مارکیٹ میں آئی ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے جہاں پہ اسی موضوع ایمان کو ڈسکس کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہاں پر ایمان کو جو شرک کے مد مقابل رکھا ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جتنا ایمان تقویت پاتا ہے اتنا ہی شرک کم ہوتا جاتا ہے. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ایمان کے اتنے درجے ہیں، بعض روایات میں کہا گیا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، بعض میں کہا گیا کہ ایمان کے 7 حصے ہیں. فرماتے ہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ ایمان حصوں میں تقسیم ہونے والی چیز ہے. یعنی یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کم زیادہ ہونے والی چیز تو ہے. یعنی یہ تو واضح ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کا ایمان بہت کم ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں جب ایمان آپ کا ضعیف ہے تو پھر شرک وہاں پہ زیادہ آ گیا ہے، اور جہاں پر جتنا ایمان قوی ہے وہاں پہ اتنا ہی شرک کم ہے. اس وجہ سے یہ جو آیات ہیں کہ جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اکثر مومن مشرک ہیں، سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت میں جو گزشتہ درس میں بھی ڈسکس کیا تھا، تو استاد مصباح یزدی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ اکثر مومن مشرک ہیں، یعنی ایک بڑی تعداد کا ایمان ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ کسی قسم کا شائبہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ ہوتے مومن ہیں لیکن ایک خاص درجے کے جہاں پہ ساتھ ساتھ شرک کو لے کے چل رہے ہیں مختلف مرحلوں میں، مختلف پہلو میں. فرماتے ہیں جہاں پہ انسان کا قلب ایمان سے پر ہو جاتا ہے وہاں پہ پھر شرک کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. یعنی تمام مراتب توحید میں یہ مومن ہے، ایمان لایا ہوا ہے تمام احکام پروردگار کے سامنے اور اس کو دل سے قبول کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہ شرک کس طریقے سے بعض اوقات اس کی کم تعداد، یعنی اس کی لمٹ کم ہوتی ہے، بعض اوقات اس کی لمٹ زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی مثال انہوں نے ریاکاری کے ساتھ اس کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں ریاکاری کی ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص ریاکار ہے، اس حد تک ریاکار ہے، اتنی ریاکاری کرتا ہے کہ مسجد میں بھی اگر جاتا ہے، جمعہ پڑھنے بھی اگر جاتا ہے تو صرف اس قصد سے جاتا ہے، اس مقصد کے تحت جاتا ہے کہ میرا نام نمازیوں کے زمرے میں لکھا جائے، یعنی میں نمازیوں میں شمار ہو جاؤں. اگر یہ عنوان نہ ہو تو یہ مسجد میں ہی نہ جائے. اور واقعاً ایسا لگتا ہے بعض لوگوں کے اندر یہ کنڈیشن لگتی ہے کہ وہ، یعنی ان کی باتوں سے، ان کے طریقہ کار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اپنے آپ کو نمازیوں میں لکھوانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں ایک کنڈیشن یہ ہے، یعنی کوئی اگر لوگ نہ ہوں، اگر اس کا نام نہ ہو لکھا جائے تو یہ مسجد میں جائے گا ہی نہیں. یعنی اس کو کوئی اور عبادت سے غرض نہیں ہے سوائے یہ کہ لوگوں میرا نام لکھا جائے. فرماتے ہیں یہ بدترین کنڈیشن ہے ریاکاری کی، بہت بری کنڈیشن.
دوسری کنڈیشن ایک کیا ہے جو اس سے کم تر ہے، وہ یہ ہے، یعنی یہ کنڈیشن ہائی کنڈیشن ہے، بدترین ریاکاری کی کنڈیشن۔ اس سے کم ایک کنڈیشن کیا ہے کہ ایک شخص اللہ کی بندگی کے لیے مسجد میں جا رہا ہے، اچھا کام کرتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ فرماتے ہیں کہ اب نماز پڑھ رہا ہے، پڑھ اللہ کے لیے رہا ہے، لیکن انتظار میں اس کو کوئی کہے نمازی ماشاءاللہ بڑے اچھے شخصیت ہیں جو ہمیشہ مسجد میں نظر آتے ہیں، اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک کنڈیشن پیدا ہوتی ہے، جب کوئی تعریف کرتا ہے خوش ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا لیکچر دیا ہے، تو پھر خوش اندر ایک خاص حالت پیدا ہوتی ہے۔ انتظار میں رہے انسان کہ کوئی میری تعریف کرے کہ یہ ہمیشہ جمعے پہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں یہ بھی اب ریاکاری ہے، لیکن ایک خاص کنڈیشن کی، ٹھیک ہے، لیکن ہے یہ بھی مذموم، ٹھیک ہے، لیکن اس پہلی والی کنڈیشن کے برابر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ریاکاری کا اگر عنوان دیکھیں تو اس میں ایک کنڈیشن ہے جہاں پہ بہت بڑی ریاکاری ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض کنڈیشنز ہیں جہاں پہ چھپی ہوئی کچھ چیزیں انسان کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ریاکار کی ایک نشانی جو بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ریاکار جب تنہا ہوتا ہے تو وہ سست ہوتا ہے، لوگوں میں جب ہوتا ہے تو اس عمل میں چست ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر نماز فرض کریں کہ ایک شخص اکیلے پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، کسی ایسے موقع پہ جہاں پہ وہ بالکل اکیلا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اگر اس وقت وہ سستی اس کے اندر آئی ہوئی ہے، اور اگر 5-10 لوگ بیٹھے ہوتے تو وہ فوراً اٹھ کے جاتا اور کہتا نماز کا وقت ہو گیا، تو سمجھ لیں یہ ریاکار ہے، یہ خود سمجھ لیں کہ میرے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے۔ خوب اس وجہ سے مومن جب ایمان دل کے اندر کمپلیٹ کنڈیشن میں آ جائے، کبھی ہو جائے، وہاں پہ ریاکاری ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی تعریف کرے نہ کرے، اس کا نام نمازیوں میں کوئی لکھے نہ لکھے، اس کو کوئی یہ کہے کہ واہ واہ آپ کی کیا بات ہے، اس کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ چکا ہے، اور ایمان اس کا اتنا قوی ہے، اس کو ہر چیز کا یقین ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا میرے اجر آخرت میں مجھے ملنا ہے، کچھ میرا ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بالکل جس طرح یہ ریاکار کی کنڈیشن ہے، مشرک کی کنڈیشن اسی طرح ہے، شرک کی کنڈیشن اسی طرح ہے۔ ایک دفعہ اشکار شرک ہے، کھل کے شرک ہے، ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کی کنڈیشن کم ہے۔ تو جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی شرک کی گنجائش کم ہوتی جائے گی، اور جتنا خدا نخواستہ ایمان ضعیف ہوتا جائے گا اتنی ہی شرک کی کنڈیشن بڑھ جائے گی، زیادہ بڑھتا جائے گا شرک۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بعض آیات میں یہاں تک بیان ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، مثلا سورہ عنکبوت کی 7 نمبر آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کے لیے خاص قسم کے اس نے ہدیے رکھے ہوئے ہیں، خاص قسم کی نعمتیں اس نے رکھی ہوئی ہیں صاحبان ایمان کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ صاحبان ایمان، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ چھوٹی ایسی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو صاحبان ایمان جب عمل صالح کرتے ہیں تو خداوند متعال ان کی بہت ساری سیئات سے گزشت کر دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے، گزر جاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں نا، نماز کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ جو نماز 5 وقت نماز پڑھے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس کے گھر کے سامنے نہر ہے اور وہ اس نہر میں 5 وقت جا کے نہا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے شخص کے بدن کے اوپر کسی قسم کی کوئی میل بچے گی؟ نہیں بچے گی۔ اس وجہ سے روایت میں ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز وقت کے اوپر پڑھتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے 5 وقت نہر میں نہا رہا ہے، اس کے کوئی گناہ باقی نہیں رہتے۔ وہ جو سیئات، بعض اوقات کوتاہیاں کچھ نہ کچھ زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، گناہ کبیرہ سے الگ، جو بعض صغیرہ ہوتے ہیں یا بعض ایسی خطائیں زندگی میں انسان جو کرتا رہتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ گزر جاتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اور پھر ان کے لیے خاص بہترین اجر بھی رکھا جاتا ہے جو وہ نیکیاں انجام دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، یعنی وہ جو ایمان اور عمل صالح انجام دینے والے ہیں، خداوند متعال ان کی سیئات سے گزشت چھپا دیتا ہے، ان کی سیئات کو چھپا دیتا ہے، یعنی معاف کر دیتا ہے، اور ان کے لیے ضرور بضرور قرار دیتا ہے۔ یعنی دونوں آپ دیکھیں یہاں پہ جو صیغے استعمال ہوئے یہ تاکید کے استعمال ہوئے، یعنی ضرور بضرور خداوند متعال ان کے گناہوں کو سے گزشت کرتا ہے، اور حتماً ان کے لیے خداوند متعال بہترین جزا ان کو عطا فرمائے گا وہ کام جو انہوں نے کیے ہیں۔ یعنی ایمان اور عمل صالح
در حقیقت جب انسان کی روح اور اس کے دل میں ایمان اترا ہوا ہو اور اس کا ایمان قوی ہو، پھر اس کا عمل حیثیت حاصل کرتا ہے، پھر اللہ کے نزدیک اس کا بہت مقام ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت اجر ہے۔ خداوند متعال فرماتے ہیں حتماً ہم ان کو اجر دیں گے۔ خوب اسی طریقے سے جو یہاں تک درجہ صاحبان ایمان کے لیے آپ دیکھیں کہ ان المتقین فی جنات و نہر، سورہ قمر کی 55 اور 56 نمبر آیت میں، کہ متقین کے لیے جنات ہیں اور نہریں ہیں، بہشتی نہریں ہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہاں پہ؟ جائگہ صدق، نزد خداوند متعال کے نزدیک، وہ مالک مقتدر کے پاس، اس کے قرب میں ان کے لیے خاص مقامات ہیں متقین کے لیے۔ تو یہ اس ایمان، یعنی جب انسان ایمان اور عمل صالح اور ایمان اس کے دل میں اترا ہوا ہوتا ہے اور کوئی کسی قسم کی ریاکاری اس کی زندگی میں نہیں ہوتی، تو خداوند متعال اس کو یہ درجے عطا فرماتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ بس یہاں پہ پتہ چلا کہ ایمان، سیدہ سلام اللہ علیہ کا جملہ میں دوبارہ تکرار فرماتا ہوں، سیدہ نے ابتدا میں احکام جہاں پہ فلسفہ احکام بیان کیا، فرمایا سب سے پہلی چیز کہ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، ایمان کس لیے؟ تاکہ تمہارا دل پاک ہو جائے شرک سے۔ اس کا مطلب ہے جتنا ایمان آتا جائے گا اتنا شرک آپ کے دل سے نکل جائے گا، اور خدا نخواستہ جتنا ایمان ضعیف ہوگا اتنا شرک بڑھ جائے گا۔ اور آخری حصے میں احکام فلسفہ احکام کے آخری حصے میں کیا فرماتی ہیں کہ حرم اللہ شرک، اللہ نے شرک کو حرام کیا، کیوں؟ اخلاصا لہو بالربوبیہ، تاکہ تم اس کی ربوبیت میں خالص ہو سکو۔ تو بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خطرناک ترین چیز جو انسان کو انسانیت سے گرا دیتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا دشمن جو اس کو اسفل السافلین تک پہنچا دیتا ہے، وہ شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا دشمن ہے، پہلے بھی جو بیان فرمایا۔ شیطان بھی انسان کو مشرک بنانا چاہتا ہے، شرک کی وادی میں دھکیلنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ انسان اگر مشرک ہو گیا تو ختم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، پھر اس کے سب اعمال، سب چیزیں ضائع ہو جائیں گی پروردگار کے نزدیک۔ یہ شیطان کو اس چیز کا علم ہے، یعنی جانتا ہے وہ کہ انسان کو کون سی چیز اسفل السافلین تک پہنچا سکتی ہے اور کون سی چیز انسان کو اعلی علیین تک پہنچا سکتی ہے، وہ توحید، معرفت توحید کے سائے میں۔ اچھا اب یہاں پہ گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا شرک کے متعلق، اس آیت کو پہلے بھی ایک درس میں تکرار گزشتہ موضوع تھا کہ خود حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک مت کرنا اے میرے پیارے بیٹا، سب سے پہلی چیز جو تمہاری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے وہ شرک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہی شرک ہے۔ ظلم یعنی کسی کا حق ضائع کرنا، تو جو مشرک ہوتا ہے وہ حق جو اس کی گردن پہ اللہ کا ہے، جو سب سے بڑا حق ہے، اس کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ ظلم اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ حق کو ضائع کرنے کو، جو حقدار ہے اس کا حق غصب کرنا، اس سے لے لینا، ٹھیک ہے؟ تو جو شرک کر رہا ہوتا ہے در حقیقت پروردگار کا حق ضائع کر رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو سب سے بڑا گناہ بھی ہے اسی وجہ سے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر ہی خداوند متعال فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین جو ہیں، یعنی اہل کتاب اور پھر الگ مشرکین کو ڈسکس کیا، فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے، جو مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے اور جو اللہ کی نافرمان، یعنی جو خداوند متعال کی ذات میں یا اس کے افعال میں یا اس کی صفات میں شریک قرار دیتے ہیں، یہ ان کے متعلق بیان ہو رہا ہے۔ بس جتنا شرک بڑھتا جائے گا انسان کی زندگی کے اندر اتنا ہی ایمان کم ہوتا جائے گا، اور جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا شرک کم ہوتا جائے گا۔ ایمان کی ایک کنڈیشن ہے کہ جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کی، جو گزشتہ ایک مثال دی نا کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، بس ہمارا نام لکھا جائے نمازیوں میں۔ بعض یہ ہوتا ہے کہ پڑھتے اللہ کے لیے ہیں لیکن خوش ہوتے ہیں جب ان کو کوئی نمازی کہے، اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نمازی کہے، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے۔ لیکن ایک کنڈیشن جس کو امیر المومنین بیان فرماتے ہیں کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک لیکن وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ امیر المومنین فرماتے ہیں خدا میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ جہنم کے خوف سے، نہ جنت کی لالچ میں، لیکن وجدتک اہلا،
بلکہ میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں کہ تو اہل ہے تیری عبادت کی جائے. یعنی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہوتی پھر بھی نماز پڑھی جاتی، پھر بھی نماز پڑھی جاتی اللہ کی، کیونکہ اللہ اہل ہے عبادت کے. تو امیر المومنین یہ بتا رہے ہیں کہ خدا میں جو تیرے لیے عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، یہ ذمہ داریاں جو ادا کرتا ہوں اور خصوصاً عبادت جو کرتا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ تو اہل ہے، تو حقدار ہے، تیری نعمتیں اتنی ہیں. اور یہ چیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت ملتی ہے. ایک دفعہ صبح کا وقت تھا، حضرت بلال تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو دیکھا کہ پیغمبر بہت گریہ کر رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے آپ کو اتنا بڑے درجے دے دیا، آپ اتنا گریہ کرتے ہیں پھر بھی. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس قسم کے واقعات چند دفعہ یعنی نقل ہوئے ہیں کئی کتابوں میں مختلف طریقوں سے. فرمایا کہ اے بلال، کیا میں بندے شاکر نہ بنوں، یعنی ایسا بندہ نہ بنوں اللہ کا جو شکر کرنے والا ہو. اللہ نے مجھے اگر اتنی نعمتیں دی ہیں تو میں اس کا شکر ادا کروں. یعنی یہ آپ دیکھیں، یہ کنڈیشن ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اس کی نعمتوں پہ شکر، اس کی مانوی نعمتیں بھی، اس کی مادی نعمتیں بھی. لیکن بعض لوگ کس طرح اللہ سے غافل ہیں، کس طرح جیسے اللہ نے ان کو کچھ بھی عطا نہیں کیا. ہم جس طرح پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، ہم آئے ہی بندگی کے لیے ہیں، ہم نے کرنی ہی بندگی. انسان کی خلقت کا فلسفہ بندگی خدا، انسان نے بندگی کرنی ہے کیونکہ ہم بندہ پیدا ہوئے ہیں فطرتاً، اللہ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا، ہم نے بندگی کرنی. آخر میں اچھا ایک اور آیت وہ جو اسی موضوع کے ساتھ ایمان خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم نے جو نقل قرآن کریم کے اندر آیا پیغمبر سے، اللہ نے فرمایا کہ کل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے کہ میں مامور ہوں اس چیز پر کہ میں اللہ کی بندگی کروں خالص ہو کر، مخلص ہو کر. یعنی ایمان کی یہ وہ کنڈیشن ہے جہاں پہ آپ اخلاص تک پہنچ جائیں، غیر اللہ کا کوئی تصور وہاں پہ نہ رہے. خوب، یہ جو عنوان ہے ایمان اور شرک کا، کیونکہ یہ بہت وسعت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے. شرک کے تشریعی میں ایک عنوان صرف اس کو ڈسکس کیا تھا، آج تھوڑا سا مزید اس کو عرض کر دیتا ہوں. سورہ توبہ کی آیہ نمبر 31 میں خداوند متعال فرماتا ہے، اس جہت کو بھی دیکھیے گا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ اما یشرکون. خداوند متعال فرماتا ہے یہود اور نصارہ کی ان کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم نے اپنے علماء احبار کو اور رہبان کو ارباب بنا لیا ہے، اور اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم کو بھی تم نے اپنا رب بنا لیا، حالانکہ تمہیں امر یہ دیا گیا تھا کہ تم نے صرف ایک خدا کی عبادت کرنی ہے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، امر تو یہ ہوا تھا، حکم تو یہ ہوا تھا کہ صرف اس پروردگار کی، ایک پروردگار کی جو تمہارا خالق ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. الہ واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، وہ منزہ ہے اس چیز سے جو اس کی طرف مشرکین نسبتیں دیتے ہیں. امام صادق علیہ السلام اس آیت کے ذیل میں جو تفسیر فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، یہود اور نصارہ نے ما صلو، وہ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے اپنے علماء کے لیے، ولا صامو، کوئی روزے نہیں رکھتے تھے اپنے علماء کے لیے، لہم ولکنہم احلوا لہم حراما، وہ کیا کرتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا ہمارے علماء اس حلال کو جو اللہ کی طرف سے حلال ہے اس کو حرام کر رہے ہیں، ان کو علم ہوتا تھا پبلک کو، لیکن یہ پھر بھی اپنے علماء کی مان رہے ہوتے تھے. حکم واضح تھا اللہ کا، لیکن اس کے باوجود علماء جدھر لے جاتے تھے ان کی مانتے تھے. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے حلال اور حرام کو اپنے لیے تسلیم قبول کر رہے ہو، تو پھر یہی تمہارے رب ہے، یہ تمہارے پروردگار ہے، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. دیکھیں، عالم وہ ہوتا ہے جو عالم ربانی ہو. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کمیل سے فرمایا کہ لوگ 3 قسم کے ہیں، ایک عالم ربانی، 2 متعلم فی سبیل النجا، اور تیسرا طبقہ ہمج الرعا. پہلا عالم ربانی اور دوسرا وہ طالب علم جو راہ نجات میں کو ڈھونڈ رہا ہے اور علم حاصل کر رہا ہے. اور تیسرا وہ طبقہ ہے کہ جو
ریوڑ کی طرح جو اس کو ہانکتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو یہ عالم ربانی کا عنوان بڑا مہم ہے. عالم ربانی یعنی جو تمہیں رب تک پہنچائے. انسان کو پہلی بات تو یہ تشخیص ہونی چاہیے کہ یہ عالم کیسا ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنی نورانیت ہر انسان کے اندر, ہر اہل ایمان کے اندر ہونی چاہیے کہ یہ عالم مجھے خدا تک پہنچا رہا ہے یا خدا سے دور کر رہا ہے. کیونکہ عالم ربانی کی نشانیاں ہوتی ہیں, واضح ہو جاتا ہے اس کے کردار سے, اس کے عمل سے. وہ انشاءاللہ کسی فرصت میں بیان ہوں گی. حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ اپنے علماء کے لیے کوئی عبادتیں روزے رکھتے تھے یا نمازیں پڑھتے تھے. نہ, یہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ رشوت حرام ہے لیکن یہ علماء اس کو جائز کر رہے ہیں. سود حرام ہے لیکن یہ علماء اس کو جائز کر رہے ہیں, اور یہ چپ کر کے اسی علماء کی بات کو قبول کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے رب ہیں الہ. بلکہ کہا کہ یہاں تک آخر میں آیت کا دقت کرے گا کہ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. تمہیں ان علماء کی عبادت کا تو نہیں کہا تھا اللہ نے, یا عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کا تو نہیں کہا تھا اللہ نے. اللہ نے کہا تھا کہ اس ایک واحد خدا کی عبادت کرنا. تو یہ آپ دیکھیں کہ ربوبیت تشریعی کا موضوع کتنا بنیادی ہے کہ احکام صرف پروردگار کے. دیکھیں مجتہد جو ہمیں بیان کرتے ہیں وہ احکام پروردگار, معصومین جو ہمیں بیان کرتے ہیں وہ احکام پروردگار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان کرتے ہیں وہ احکام پروردگار, وہ مبلغ ہیں. اگر کوئی فقی لوگوں کی خواہش پہ عمل کر کے کوئی فتوے دے رہا ہے, یہ عادل فقی نہیں ہے, یہ سائن لنفسہ ہی کے مقام پہ نہیں ہے. اس وجہ سے آخر میں ایک آیت ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے پاس سے قانون بناتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے پاس سے آئین بناتے ہیں اور عدالتوں کے لیے قانون بناتے ہیں یا سسٹمز کے لیے قانون بناتے ہیں, ان سے کہہ دیجئے حبیب خدا, سورہ یونس کی آیت نمبر 59, قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. ان کے لیے جو نازل کیا گیا ہے رزق, اب یہ خود ہی اس میں کچھ چیزوں کو حرام بنا رہے ہیں, کچھ کو حلال کر رہے ہیں. تو خداوند متعال فرماتا ہے کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ یہ تم اپنے پاس سے حلال اور حرام بناؤ, یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو, افترا کرتے ہو, افترا علی اللہ کرتے ہو. یہ بہت زیادہ ہے قرآن کریم میں ڈسکس ہوا, اللہ پہ افترا باندھنا یعنی اپنے پاس سے حلال و حرام بنانا. جس طرح بہت سارے لوگ آپ دیکھیں آج اپنے پاس سے حلال و حرام جیب سے فتوے دے رہے ہوتے ہیں بعض کا, یا بہت سارے لوگ اپنے پاس سے چیزوں کو جائز ناجائز کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کی توجہ نہیں ہوتی کہ یہ حق کے قانون حلال و حرام کا مسئلہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, یہ پروردگار کے اذن ہوگا. پروردگار جس کو حاکم بنائے, پروردگار جس قانون کو ہمارے لیے جعل کرے گا, وہ قانون اسلامی ہم نے اس کا پابند ہونا ہے. یہ بندگی ہے, یہ اطاعت ہے, یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ وہ بات ہے جو علامہ طباطبائی بیان فرما رہے ہیں, یعنی توحید تمام شعبہ زندگی کو لیا ہوا ہے. تمام احکام دین توحید کی طرف پلٹتے ہیں, اور توحید تمام احکام کے اندر جلوہ گر ہے. توحید تمام احکام, چاہے حقوقی ہوں, چاہے فقہی ہوں, چاہے اخلاقی ہوں, جو بھی موضوعات ہوں جو دین کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں, وہ توحید ان سب کے اندر جلوہ گر ہے. اس وجہ سے ایک مسئلے کا بھی انکار وہ توحید کی طرف پلٹتا ہے. یعنی یہاں پہ بحث علماء نے بہت دقیق بحثیں کی ہیں, انشاءاللہ فرصت ملی تو میں عرض کروں گا. پس سیدہ کے جملے کو تکرار کرتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے جہاں پہ فلسفہ احکام کا آغاز کیا, وہاں پہ فرمایا کہ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک. اللہ نے اے مومنوں, اے مسلمانوں, اللہ نے ایمان کو اس لیے رکھا تاکہ تمہارے دلوں کو شرک سے پاک کرے. اور پھر فلسفہ احکام کے آخری حصے میں فرمایا کہ خداوند متعال نے حرم اللہ الشرک اخلاصا لہو بالربوبیہ. اللہ نے شرک کو حرام کیا اس لیے تاکہ تمہیں اپنی ربوبیت میں خالص پائے. یعنی جو در حقیقت اللہ کے اوامر اور احکام کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے, یہی مرد مومن ہے, اور اس کا دل ہی ایمان سے منور ہے, اور اس کے دل سے شرک غائب ہو چکا ہے. لیکن جو اس کے برعکس زندگی گزار رہا ہے تو وہ جان لے اس کا دل شرک سے پر ہے. خداوند متعال ہم سب